میں اس وقت تربت شہر میں موجود ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زیادہ تر قوم پرست سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاست کی بنیاد رکھی ہے، لیکن اب ایسا تاثر مل رہا ہے یہاں پر آ کر کہ اس سیاسی جماعتوں کی یا ان قوم پرست جماعتوں کی جگہ حالیہ دنوں میں ابھرنے والی سماجی تحریکیں لے رہی ہیں۔ میں یہاں پر بہت سے لوگوں سے ملوں گی جن میں زیادہ تر نوجوانوں کی تعداد ہوگی اور خاص طور سے قوم پرست جماعتیں بھی ہوں گی۔ ان سے میرا سوال یہی ہے کہ کیا قوم پرست جماعتیں مکران کے مسائل کو اسلام آباد لے جانے میں کامیاب ہوئی ہیں، اور دوسری جانب یہ بھی کہ کیا اب قوم پرست جماعتوں کو ابھرنے والی سماجی تحریکوں سے کیا چیلنج ہے؟ نہیں ہے، یہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ امید نہیں رکھتے۔ میں اگر اپنی بھی بات کروں، میں امید نہیں رکھتا ہوں اور ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ ہم کیوں ووٹ دیں؟ یہاں ہم نے کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ یہ جتنے لوگ کامیاب ہوئے ان لوگوں کو لایا گیا۔ یہ آئے نہیں ہیں، ان کو عوام نے نہیں لایا، یہ لائے گئے ہیں۔ ان کو لایا گیا ہے تو ظاہر ہے جنہوں نے لایا وہ ان کو اپنے مفاد سے تعلقات ہے، ان کے بلوچستان کے ساحل سے، ان کو بلوچستان کے وسائل، بلوچستان کے معدنیات سے ان کو تعلق ہے، بلوچستان کی عوام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مین مسئلہ تو مسنگ پرسن لوگوں کا ہے، اور دوسرا کاروباری سسٹم ہے، کاروباری سسٹم، بارڈر سسٹم ہے۔ یہاں روزگار نہیں ہے، لوگ روزگار کے لیے بہت پریشان ہے۔ وہ سب سے پہلے یہ مسنگ پرسنوں کا ہے، جو لاپتہ افرادوں کا ہے نا، یہ روزانہ یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کو گمشدہ کرنا، ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنا۔ لیکن اس میں سے کوئی بھی سیاسی پارٹی ایسا نہیں ہے جو وہ سامنے آئے اور کھل کے بات کہے کہ بھائی یہ آیا، اگر وہ بلوچستان کے یہ لڑکے اگر گناہ گار ہیں ان کو تو آپ عدالتوں میں پیش کریں۔ اگر جہاں اسکولیں ہیں وہاں تعلیمی اداروں میں بالکل استاد نہیں ہے، اگر ہے وہ سفارشی ہے، خود پرائیویٹ بی اے پاس ہے، اے بی سی تک نہیں جانتے، ان لوگوں کو انگلش میڈیم نہیں آتا ہے۔ ہم امید بھی نہیں رکھتے کہ کوئی آئے گا ہمارے لیے۔ جو حل ہے نا وہ بندوق نہیں ہے، اس کا جو حل ہے وہ قلم ہے۔ وہ قلم کے اوپر، ٹیبل ٹاک کے اوپر وہ جو مقتدر حلقے ہیں نا وہ بندوق کو رکھیں۔ یہ دہشت کو، جو دہشت کا نام جو انہوں نے پھیلایا، آج خوف ہمارے دلوں سے نہیں ہے، خوف نکل گیا ہمارے دلوں سے۔ ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہمارے دل سے خوف نکل گئی ہے۔ اب ہم کھل کے بولیں گے، کسی سے ڈر نہیں ہے، مریں گے اور کیا، مر تو ویسے رہے، کھل کے مریں گے تو وہ اچھا رہے گا۔ مکران کی سیاست میں قوم پرست جماعتوں کا ایک اہم کردار رہا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ ان کی سیاست کی بنیاد بلوچ اکثریتی علاقوں میں عوام کو بنیادی حقوق دلانے کے گرد گھومتی ہے۔ لوگوں سے بات کرنے کے بعد اب میں نے نیشنل پارٹی کے دفتر کا رخ کیا۔ خاص طور سے جب ہم یہاں پر نوجوانوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری نمائندگی اس طرح سے اسلام آباد میں نہیں کی جاتی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ آپ اس بات سے کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوں گے، اس وقت تک جو صحیح معنوں میں جو عوام کے نمائندے ہیں وہ الیکٹ ہو کر وہاں پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں نہیں جا سکیں گے۔ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں جو جینون پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو جینون پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ان کے مقابلے میں جو کچھ عناصر ہیں وہ کرمنلز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کے لیے، ان کی اپنی ساکھ کے لیے سب سے بڑا اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام تک ان کی رسائی جو ہے ان میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، اور عوام چاہتے ہیں، لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان عناصر کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ ان کو یہی ہے کہ ان کو ایک فری اسپیس مہیا کی جائے، ان عناصر کو، اسپیشلی جو نیشنلسٹ فورسز ہیں، ان میں جب اسپیس ان کو ملے گی تو ان کے لیے جگہ بنے گی، وہ ایک وائس بنیں گے، علاقے کے لیے بھی وائس بنیں گے اور علاقے کے لوگوں کے لیے بھی وہ ایک وائس بنیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قوم پرست جماعتوں کو اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ جو یہ سوشل موومنٹس اسٹارٹ ہو گئی ہیں، جو یہ تحریکیں اسٹارٹ ہوئی ہیں، اس سے ہے سب سے بڑا چیلنج؟ دیکھیں، ریزسٹنس تب ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، آپ ان کو جب گمشدہ کرتے ہیں تو ان کے لواحقین جو ہیں وہ ضرور ریزسٹ کریں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ سیاسی طور پہ معاملات کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں، دوسرے طریقے سے معاملات حل نہیں ہو پائیں گے۔
کیا یہ جو سوشل تحریکیں اب بن رہی ہیں، جس طرح کی ریزسٹنس آپ نے کہا یہاں پر بھی ہے، کیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا سیاسی جو پروسیس ہے یا سیاستدان ہے ان سے اعتماد اٹھ گیا ہے؟ سیاستدانوں سے اعتماد نہیں اٹھا ہے، جو جینوئن سیاستدان ہیں، جو 2 نمبر کے جو سیاستدان ہیں، جن کی کوئی عوام میں بحث نہیں ہوتی اور وہ الیکٹ ہو کے چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کی ریزرویشن ہیں۔ جو یہاں کے جینوئن جو فورسز ہیں، جن کو واقعتاً لوگ ووٹ دے کے کامیاب کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں۔ لیکن عام لوگوں کے ذہن میں اب بھی یہ سوال ہے کہ ان کے مسائل کا حل آخر کیسے نکلے گا؟ آپ کی نظر میں کیا وہ 3 بڑے مسائل ہیں جو اس وقت مکران کو درپیش ہیں؟ تربت میں تو بہت سے ایسے مسئلے ہیں جن کے تھرو ہم بات بھی نہیں کر سکتے، ہم بول بھی نہیں سکتے کہ کون سے مسئلے، کون سے چیز چل رہے ہیں ہمارے علاقے۔ ہم دیکھا جائیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں تو بے روزگار کی پیش آ رہی ہے، اور دوسری جو بچے اٹھائے گئے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو ابھی یہی چل رہا ہے۔ جو اب تک جتنے بھی سیاستدان ہیں یہاں پہ، جو قوم پرست جماعتیں جن کو ہم نیشنلسٹ پارٹیز بھی کہتے ہیں، کیا وہ آپ لوگ کی نمائندگی آپ کو لگتا ہے اسلام آباد میں جا کے صحیح طرح سے کر سکتے ہیں؟ جی میڈم، نہیں کیا ہے انہوں نے۔ جو بھی ووٹ لیتے ہیں وہ جاتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، اور پیچھے آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسٹیٹیوشنز اوپن کرنے چاہیے، جیسے کہ ہمیں کسی دوسرے ملک نہ جانا پڑے، تو وہ جو پولیٹیشنز ہے وہ اپنے ہی نیٹو پلیس میں ایسے ہی انسٹیٹیوشن کھلوائیں جنہیں بچوں کو اس دوسرے ممالک میں جانے کے لیے دقت نہ ہو۔ لوگوں کی شکایت ہے کہ بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کی کمی کے علاوہ انہیں ایک بڑا مسئلہ جبری طور پر گمشدہ ہونے کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جبری گمشدگی کا حل ان قوم پرست جماعتوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور اب وہ خود بھی نا امید ہو چکے ہیں۔